تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے مالوں کو لے کر آؤ، اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرو، مال جمع کرو تاکہ اس غزوے کی تیاری کی جا سکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اپنے مالوں کو صدقہ کرو اور اس جہاد کی تیاری کرو، فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہر نیک کام کے اندر ہر موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ میں ایسا عمل کروں گا اور اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پیچھے رہ جائیں گے، اور اس عمل کے اندر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر جتنا مال تھا، جتنا سرمایہ تھا، جتنی دولت تھی، اس کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ میں نے اپنے گھر میں چھوڑ دیا اور دوسرا حصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عمر کتنا مال لے کر آئے ہو؟ تو فرمانے لگے اللہ کے رسول، میں نے اپنے کل مال کا آدھا مال وہ یہاں پر میں لے کر آیا ہوں، آدھا مال میں نے اپنے گھر میں چھوڑ دیا ہے، آدھا مال میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اور دل میں خیال ہے کہ آج میں جو مال لے کر آیا ہوں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابوبکر آپ کتنا مال لے کر آئے ہو؟ گھر میں کتنا چھوڑا ہے، یہاں کتنا لے کر آئے ہو؟ فرمانے لگے کہ میں گھر کے اندر اللہ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، جو کچھ مال میرے گھر میں موجود تھا وہ سارا کا سارا میں نے آپ کی قدموں میں لا کر رکھ دیا ہے، حاضر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ میں کچھ بھی کر لوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نیکی کے اندر اور کمالات کے اندر آگے بڑھ نہیں سکتا۔ یعنی میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آدھا مال میں لے کر جاؤں گا تو میں حضرت ابوبکر سے سبقت لے جاؤں گا، وہاں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال لے کر آ گئے، گھر کے اندر ایک روپے بھی نہیں چھوڑا، ایک درہم ایک دینار تک نہیں چھوڑا۔ صحابہ کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جب مہاجرین نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مہاجرین کے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، نہ ان کے پاس گھر موجود، نہ ان کے پاس مال موجود، نہ ان کے پاس مویشی موجود، ان کے پاس تو کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ انصار جو صحابہ تھے، مدینہ کے جو رہنے والے تھے، انہوں نے مہاجرین صحابہ کو ٹھکانے بھی دیے، ان کو رہنے کے لیے گھر بھی دیے، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا، ان کے رہن سہن کا انتظام بھی کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی ہے، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کی خاصیت یہ ہے، صحابہ کی صفت یہ ہے کہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو وہ ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں، دوسروں کو آگے رکھتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے 5 طریقے بیان کیے ہیں، 5 طریقے اللہ نے ذکر کیے ہیں اور مختلف انداز سے اللہ نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ سورہ حدید میں پہلے مقام پر اللہ فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے پاس جو مال ہے نا، مال، یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ مال ہمارا ہے، ہم نے تمہیں اس کا اختیار دے دیا ہے تاکہ تم اس کو خرچ کر سکو، مال تمہارا نہیں، مال ہمارا ہے، فرمایا ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ متقین کی صفت بھی اللہ نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے
ترغیب دی، فرمایا کہ مال ہمارا ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہارا مال نہیں ہے، ہم نے صرف تصرف کرنے کا تمہیں اختیار دے دیا ہے، ہمارے اس دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر اللہ نے انداز بدل دیا کہ انسان ہے، دل میں لالچ آتی ہے کہ مال تو میرا ہے، میں کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ یہ مال ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ مال ہمارا تھا، ہم نے تمہیں دیا ہے، فرمایا کہ تم سے یہ مال یہیں پر رہ جائے گا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ تم دنیا سے جانے والے ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ گے، آسمان اور زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں یہ سب اللہ کے پاس بچ کر رہیں گے۔ تو آپ نے تو ویسے بھی دنیا چھوڑ کر جانی ہے، جب دنیا چھوڑ کر جانی ہے تو پھر یہ مال اپنے پاس سمیٹ کر کیوں رکھتے ہو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ نے انداز بدل دیے کہ شاید انسان ہے، اس کے دل میں لالچ ہوتی ہے، یہ انسان خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا مال ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ بہترین قرضہ کون اللہ کو دے گا؟ قرض حسنہ کون اللہ کو دے گا؟ اگر ہم اللہ کو قرض حسنہ دیں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اس قرض کو اللہ آپ کے لیے دگنا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیں گے۔ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور فرمایا کہ آخرت کے اندر بھی اس کا آپ کو بدلہ ملے گا، اجر ملے گا۔ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اللہ فرماتے دنیا کے اندر بھی اس مال کو دگنا کروں گا اور آخرت کے اندر بھی اس کا ثواب اور اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا۔ مال تمہارا صحیح ہے، چلو ہمارا مال نہیں تمہارا مال ہے، لیکن اللہ کو قرض دے دو، اللہ کو ادھار دے دو۔ اور ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، انسان جب دنیا میں کسی کو قرض دیتا ہے تو سود پر قرض دینا جائز نہیں، جتنا قرض دیا ہے اتنا ہی آپ کو لینا پڑے گا۔ 1 لاکھ روپے قرضہ کسی کو دیا ہے، آپ وصول بھی اس سے 1 لاکھ روپے کریں گے، زیادہ وصول نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم سے جو تم یہ قرض کا سودا کر رہے ہو، یہ ایسا قرض ہے کہ تم جتنا دو گے ہم اس کا دگنا دیں گے، سود کے ساتھ ہم تمہیں قرض واپس کریں گے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے بدلے میں تمہیں اجر ملے گا، اور وہ اجر بھی کریم عزت والا اجر ملے گا تمہیں۔ انسان ہے، انسان کے دل میں لالچ تو ضرور ہوتی ہے، مال خرچ کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ ہم اللہ کو قرض دیں گے، دنیا کے اندر ہمیں اس کا بدلہ نہیں ملے گا، دگنا نہیں ملے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ خیر ہے اگر دنیا کے اندر اس کا بدلہ نہ بھی ملے تو فرمایا کہ تمہیں آخرت کے اندر اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور دنیا تو ویسی بھی فانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا یہ تو کھیل اور تماشا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کھیلتا ہے، تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کھیل اور تماشا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کھیل اور وہ تماشا وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی مثال بھی ایسی ہے کہ یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ بھی کچھ عرصے کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وتفاخر بینکم، اور فرمائے کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو دنیا کے اندر۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور فرمائے کہ مال کے اندر ایک دوسرے پر انسان جو ہے وہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اولاد کے اندر ایک انسان دوسرے انسان پر بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کی تو یہ حقیقت ہے۔ دنیا کی مثال تو ایسی ہے کہ بارش ہوتی ہے، زمین کے اندر ہریالی پیدا ہوتی ہے، سبزہ پیدا ہوتا ہے، پھر جب وہ سبزہ بڑھتا ہے، وہ ہریالی جو ہے وہ لہلہانے لگتی ہے، تو کسانوں کو اچھی لگتی ہے کہ ہمیں اس سے نفع ملے گا۔ اچانک جو ہے وہ کھیتی اور وہ سبزہ اور وہ ہریالی سب جو وہ تباہ ہو جاتی ہے، وہ بالکل زرد ہو جاتا ہے، اور پھر زرد ہونے کے بعد چور چور ہو جاتا ہے۔ فرمایا دنیا کی مثال بھی ایسی ہے کہ یہ دنیا جو ہے کچھ لمحات کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، پھر یہ دنیا جو ہے انسان سے چھین لی جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو یہ فکر اگر دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو قرض دیں گے تو دنیا میں ہمیں اس کا بدلہ نہیں ملے گا، اللہ نے فرمایا دنیا میں نہ بھی ملے کوئی بات نہیں، آخرت میں ضرور اس کا بدلہ ملے گا۔ اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے کسی بکری یا بکرے کو ذبح کیا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو راہ خدا میں تقسیم کر دینا۔
کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول واپس تشریف لائے. آپ نے پوچھا وہ جو آپ نے جانور ذبح کیا تھا اس میں سے کچھ گوشت وغیرہ بچا ہے کہ یا سارا ختم ہو گیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اللہ کے رسول ان میں سے ایک دستی اور ایک گوشت کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ بچ گیا ہے، باقی سارا جو ہے وہ ہم نے تقسیم کر دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا ہے وہ اصل میں بچ گیا ہے، اور جو ہمارے گھر میں ہے وہ بچا نہیں، یہ ختم ہونے والا ہے. اصل مال تو وہ ہے جو انسان نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، اس کی آپ کو گارنٹی مل گئی کہ اس کا آپ کو بدلہ ملے گا، اس کا بدلہ بھی آپ کو دگنا کر کے ملے گا آخرت کے اندر. گویا کہ وہ آپ کے آخرت والے بینک کے اندر جمع ہو گیا، ذخیرہ ہو گیا. انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں یار میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا تو دنیا کے اندر تکلیفیں بھی آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں. اگر یہ آفتیں اور مصیبتیں آ جائے تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض کے اندر جو بھی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، جو مصیبت ہے، یہ جو کچھ بھی آتا ہے من قبل ان نبرأہا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم پہلے سے لکھ چکے ہیں. یہ زلزلے، یہ آفات، یہ سیلاب، یہ تمہارے پیسوں کی وجہ سے، تمہاری دولت کی وجہ سے رک نہیں سکتے. جاپان کو دیکھ لیجئے کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کو ہمیشہ یہ خطرہ ہوتا ہے، یہ پریشانی ہوتی ہے کہ زلزلہ آئے گا. جاپان ایسا ملک ہے جہاں پر زلزلے بکثرت آتے ہیں، بہت زیادہ وہاں پر زلزلے آتے ہیں. تو وہاں کے لوگوں کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، سب کچھ ہے، پوری سہولتیں آسائشیں موجود ہیں، لیکن یہ خوف رہتا ہے کہ یہ سب ہم سے چھن جائے گا، زلزلہ آ جائے گا. تو اللہ نے فرمایا اگر تم مال اس لیے جمع کر رہے ہو کہ مصیبت کے وقت کام آئے گا، تو یاد رکھنا کہ مصیبت جب آئے گی تمہارا یہ مال اس مصیبت کو روک نہیں سکے گا. تمہارے اس مال کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو روک لے. اس لیے اللہ کے راستے میں فرمایا کہ خرچ کرو. اور جب انسان خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے کی وجہ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کو روک دیتے ہیں، بلکہ آئی ہوئی مصیبت کو بھی اللہ تعالیٰ ٹلا دیتے ہیں. آنے والی مصیبت رک جاتی ہے، آئی ہوئی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر 5 طریقوں سے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مال خرچ کریں تو کہاں خرچ کریں، کس کو دے، کس پر خرچ کریں؟ اس کے بھی اللہ نے خود جواب دے دی ہے. اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کر دیے. فرمایا فقراء، مساکین، یتیم، بیوہ عورتیں اور اللہ کے راستے میں جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، یہ سب جو ہے اس مال کے مستحق ہے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے. انسان جب صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں. اس کے رشتہ داروں میں اگر کوئی شخص غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، پریشان حال ہے، تو سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کی مدد کرنا، مالی امداد کرنا یہ ضروری ہے. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ نے جو صدقہ اور خیرات کیا ہے اس کا آپ کو ثواب اور اجر ملے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. تو اللہ نے بھی صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. تو سب سے پہلے مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے رشتہ داروں کے اندر مستحقین کو دیکھنا ہے. اگر کوئی مستحق ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، تایا ہے، خالہ ہے، کوئی بھی ضرورت مند ہے، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو جو ضرورت مند ہے آپ نے ان پر جو ہے مال خرچ کرنا ہے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، جو رشتہ دار ہوتا ہے ہم اس کی مدد نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہماری لڑائی چل رہی ہوتی ہے، اس سے تو ہماری دشمنی ہوتی ہے. حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے رشتہ دار پر پیسہ خرچ کرنے سے منع کر دیا کہ میں آج کے بعد اپنے اس رشتہ دار پر پیسے خرچ نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا اس آیت کا، فرمایا کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے. اگر کسی بھائی سے، بہن سے، رشتہ دار سے ناراضگی بھی ہے، ضرورت مند ہے، اس پر خرچ کرنا چاہیے. پہلے نمبر اس کا ہے. ہماری بھائی سے، بہن سے، رشتہ دار سے دشمنی ہوتی ہے، ہم ان پہ مال خرچ کرنا روک دیتے ہیں، مال خرچ نہیں کرتے. یہ غلط بات ہے. اگر آپ کے خاندان میں کوئی معذور ہے، ضرورت مند ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، سب سے پہلے آپ نے مال اس پر خرچ کرنا ہے.
اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو اللہ کے دین کو حاصل کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ مدارس کے طلباء ہے، علماء ہے، یا وہ دوسرے شعبوں کے اندر دین کے دوسرے شعبوں کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کی مدد کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر جبکہ سب کو معلوم ہے کہ ہر آدمی اس چیز میں لگا ہوا ہے کہ وہ دنیا کو زیادہ سے زیادہ جمع کرے، ہر آدمی کی کوشش ہے کہ دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے اس کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سائنسدان بن جائے۔ ایسے وقت کے اندر، ایسے دور میں کوئی آدمی اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنانا چاہتا، وہ یہ سوچتا ہے عالم بناؤں گا، اس کو حافظ بناؤں گا، قاری بناؤں گا تو یہ کھائے گا کہاں سے؟ اس پرفتن دور کے اندر بھی اگر ایک آدمی دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ اللہ کے دین کو حاصل کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے دین کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا ایسے آدمی کی مدد کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ مدارس آپ کے سامنے ہے، مدارس نے جتنا کام کیا ہے شاید اتنا کام کسی نے کیا ہو۔ یہ مدارس آپ کو حافظ بھی دیتے ہیں، یہ آپ کو قاری بھی دیتے ہیں، آپ کو مفتی بھی دیتے ہیں، آپ کو علماء بھی دیتے ہیں، یہ آپ کو مصنف بھی دیتے ہیں، یہ آپ کو بہترین اسکالر بھی دیتے ہیں، یہ آپ کو نماز پڑھانے کے لیے امام بھی مہیا کرتے ہیں، خطیب بھی مہیا کرتے ہیں۔ تو جو وعدہ مدارس نے آپ کے ساتھ کیا ہے، مدارس ان وعدوں کو پورا کر رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مدارس کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کریں اور ان مدارس کی مدد کریں، مساجد کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ دین کا کام رک نہ جائے۔ آپ کفار کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے خلاف اور اپنے دین کے پرچار کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن غفلت اگر برتی جاتی ہے تو صرف مسلمانوں کی طرف سے، سب کی بات نہیں ہو رہی۔ کئی ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ وہ خرچ کرنے کو، خاص طور پر دینی معاملات کے اندر جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کو جو ہے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ یاد رہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے کبھی کوئی انسان غریب نہیں بنا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے انسان کو برکتیں ملتی ہے، یہ ضرور ہے کہ انسان کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، فوائد آتے ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہے، مصیبتیں جو ہے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، لیکن مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی انسان غریب نہیں ہوتا۔ اب ایک آدمی یہ کہے کہ جی میں تو غریب ہوں، میری تو تنخواہ ہی جو ہے وہ تھوڑی سی ہے، میں تو دن کی دہاڑی کماتا ہوں، تھوڑی سی میری آمد نہیں ہے، میں کتنا خرچ کروں گا؟ تو 1 روپے تو انسان خرچ کر سکتا ہے، 10 روپے تو غریب آدمی بھی خرچ کر سکتا ہے۔ غریب آدمی کا 10 روپے وہ امیر آدمی کے 10 لاکھ امیر آدمی کے 10 لاکھ روپے سے بڑھ سکتا ہے۔ ایک غریب آدمی اس نے مزدوری کی، اس کے پاس جو دن کی بچت ہے وہ پورے 10 روپے ہے، وہ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اور امیر آدمی کی بچت جو ہے وہ کروڑوں میں ہے، اگر وہ 10 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے اس کا نقصان پھر بھی نہیں، غریب کا تو پھر بھی نقصان ہے، اس کے پاس بچت ہی 10 روپے کی تھی، اس لیے غریب آدمی کے یہ 10 روپے امیر آدمی کے یہ 10 لاکھ روپے سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر مختلف انداز سے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔